السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز بھی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ، آپ کے میسیجز دڑا دڑ موصول ہوتے ہی جا رہے ہیں روزانہ ہی. میں تو پاگل ہو گیا ہوں یہ دیکھ کے کہ اتنا زیادہ لوگ دیکھے مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں ڈریسنگ کے حوالے سے. نہیں آج ڈریسنگ چھوڑو، آج تمہارا ہیئر کٹ بڑا زبردست. ایمان سے دکھائیں، لوکنگ ویری ینگ. تقریباً کم و بیش میرے ایج فیلو لگ رہا ہے. کم و بیش کیا مطلب ینگ لگ رہے ہیں عزیز صاحب. تو وہ تو کہہ رہا ہے میرے جیسے لگنا شروع ہو گئے. بات ہو گئی ہے، ڈرایا نہ کرو یار. اصل میں یہ جو سارا ڈریسنگ کا چکر ہوتا ہے نا، یہ ایجوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے وہ اچھی ڈریسنگ کرتا ہے اور بال شال اچھے بناتا ہے. اس لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہیں واقعی فیڈ بیک تو آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے کہ بڑے اچھے ڈریسز پہن کے آ رہے ہیں. جی جی جی. آنے والے دنوں میں یہ ریمپ پہ کیٹ یا بل واک بھی کرے گا. ناظرین میں چونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں اس لیے میں ان چیزوں سے محسوس نہیں کرتا. اور یہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو خود بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جس طرح ایک لڑکی جو تھی نا وہ اپنی سہیلی کو بتا رہی تھی کہ میرے موم اور میرے پاپ نے کہہ دیا کہ اگر تم اس دفعہ BA میں سے پاس نہ ہوئی تو تمہاری شادی کر دینی ہے. اس کی سہیلی آگے سے کہہ دیا کہ پھر تم نے کتنی تیاری کی ہے؟ کہتی ہے بس ولیمے کا سوٹ رہ گیا بڑھنا. عزیز صاحب رہنے دیں، میں نے سنا ہوا ہے. کیا لطیفہ؟ میں نے لطیفہ نہیں سنایا، میں نے بتایا کہ ایجوکیشن کا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں تک حاصل کر سکتی. اچھا تو ابھی آپ نے لطیفہ سنانا ہوگا. لطیفہ نہیں میں نے سنانا، میں کوئی میائی آدمی نہیں ہوں. اوہ مائی گاڈ. یہ تو ہے وہ فضول میرے اوپر چھلانگے مار مار کے تو مجھے یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے جتنا لگ رہے ہوتے یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ لوگ تمہاری ان باتوں کو انجوائے کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. تمہارا تو اس چوہے والا حال ہے جو اپنے ایک دوست کے ساتھ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا. 2 چوہے بیٹھے ہوئے تھے نا درخت کے اوپر اپنے دوست کے ساتھ. ہاں وہ اس کا اپنا دوست تھا. نیچے سے درخت کے ہاتھی گزر رہا تھا تو ایک چوہا ہاتھی کے اوپر گر گیا. ہاتھی کھڑا ہو گیا. اوپر والا کیا کہتا ہے؟ نپ کے رکھے نو میں بھی آ رہی ہوں. وہ کہیں آپ کو خود ہی بیچارہ ہاتھی کھڑا ہوا ہے، اس کا دوست سمجھ رہا کہ میرے دوست نے جا کے ناپ لیا. یہ اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ کو ناپ کے کھڑے ہو؟ ہاں جی ایگزیکٹلی. امریکہ میں انوکھا ریسٹورینٹ جہاں صرف کھانے کی اجازت ہے، بولنا سختی سے منع ہے. آرڈر لکھ کر یا اشاروں میں دیا جاتا ہے. انوکھی بات کیا ہے؟ گجرانوالہ کا ہر ریسٹورینٹ وہاں پہ بولنا منع ہے، صرف کھاتے ہیں وہاں پہ. بولنے میں وقت نہیں ضائع کرتے وہاں پہ، بولنے میں وقت ہی نہیں ضائع کرتے. یار حد ہو گئی ہے تمہارے والے. ساتھ ساتھ بولتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ کھاتے بھی ہیں. صرف اشارہ کرتے ہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. واحد شہر ہے پورے دنیا کے اوپر گجرانوالہ جہاں پہ بولنا اور کھانا اکٹھا پریکٹس ہے. تم سمجھتے ہو کہ جب خاموش ہے صرف اسی وقت کھا رہے ہیں. گجرانوالے کے تو ایسے ایسے میں نے بندے دیکھے ہیں جو تقریر کرتے ہوئے بھی ساتھ ٹکیوں والی پلیٹ رکھ لیتے ہیں. تقریر کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کی سڑکیں بنائیں گے انشاءاللہ نیبو پا کے. نہیں ٹکوں کا کہہ رہا ہوں، نیبو پا کے. سڑک نہیں نیبو پا کے بنائیں گے، وہ لک پا کے بنائیں گے. اور دوسری ایک اور خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ ہم اپنے شہر گجرانوالہ میں 100 اسکول مزید کھول رہے ہیں چھوٹے گوشت کا. میں وہ لیگ پیس کہہ رہا ہوں، چھوٹے گوشت کا لے کے آؤ. اسکول انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن کا کھلے گا. تو یہ جو بالکل خاموش ریسٹورینٹ کھلا ہے یہ امریکہ میں کھلا ہے. جی امریکہ کے آواز نکل ہی نہیں سکتی ادھر. بالکل بھی نہیں. بہت اچھے، تھوڑی بہت تو کھاتے ہوئے آواز نکل ہی آتی ہے. یہ جو میٹھے چوستے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ پھر سلنسر لگا کے چوستے ہیں. ہاں ڈی جی میں کو چوسے تو اس میں سے تو آواز آئی آتے ہیں. یا دال چاول اگر چمچ کے ساتھ کھائیں تو پھر بھی آواز نکل آتی ہے. پلیٹ کو چمچ لگ ہی جاتا ہے. اب اس ریسٹورینٹ میں جا کے بندہ گتے کی چمچیاں بنا بنا کے چاول کھا رہا ہے، آواز نکلنی چاہیے. مرغا منگانا ہو تو کہہ رہا ہو
बकरे की प्लेट मंगानी हो तो, चाय मंगानी हो तो आगे से चाय ठंडी निकल आए तो मुझे तो लगता है ये है ही गूंगियों का रेस्टोरेंट है। उन्होंने उधर कह दिया कि बोलना मना है। यहाँ पे है कई जगह पे गूंगियों के होटल, लाहौर में भी। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ गूंगे बैठते हैं, उन्होंने इशारों के साथ ही सारी बातें करनी होती। उधर अगर ऐसे को दूसरा बंदा चला जाए तो वो गूंगे आपस में जुगते भी करते हैं। अच्छा। हाँ, मैं एक दिन उधर चला गया तो आपस में शुरू हो गए। मुझे नहीं मतलब समझ आया। वो कह रहा था कि मुंह देखो 48 इंच का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हुकूमत संभाल ली, हर किस्म का प्रोटोकॉल खत्म, सरबराह हल्फ उठाने के लिए मेट्रो ट्रेन पर आए, जल्द पहुंचने के लिए रिहाइश भी दफातर के करीब कर ली उन्होंने। हाय 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 हाय, भाई नहीं इंडिया ने तरक्की की, इंडिया उस तरफ को जा रहा है। ये देखो ना, आवाम ने चुना ना इन लोगों को, ये झाड़ू इनका इंतखाबी निशान है। और इन्होंने देखो दिल्ली में हुकूमत बना ली है। और मुझे पता चला कि ये वाकई बड़े सारे मस्कीन लोग जो है ना, उन्होंने मिल के तो संभाल लीजिए। बिल्कुल। इनका तो अब पता ही नहीं चलना करना के बीच में एमएनए कौन है, एमपी कौन है। इधर तो हमारे प्रोटोकॉल ही नहीं ना खत्म होता जो इलेक्शन जीत जाए तो। अब देखो उधर आम पार्टी आ गई है, दिल्ली में पता ही नहीं चलना करना। पुलिस वाले भी घबरा के फिरा करेंगे कि किसी मोटरसाइकिल वाले के चलान के 50 रुपए अगर रिश्वत ले ली तो वो एमएनए ही ना निकला। हाँ, बिल्कुल ही आम लोग हैं ये। उधर तो अब इस तरह की बातें हुआ करेंगी। बात सुन छोटे, इधर आ बेटा। असेंबली का इजलास कितने बजे है तुम्हारा? 9 बजे आया उस्ताद। चलो अभी 8:45 हुए, ये हाफ सेट चाय दे आओ, सामने कारखाने में दौड़ जाएगा। अच्छा मैं दे आता हूँ, फिर मैं उधर से ये असेंबली निकल जाऊंगा। हाँ निकल जाना, चल निकले। अबे सुन यार, जब इजलास में ब्रेक होती है तो आगे बर्तन तो धो जाया कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा ये ऐसे कर, ये प्याज साथ ही ले जाओ, उधर ही बैठ के काटते रहना। ले जा। पेंचरों वाली दुकान पे बातें हो रही होंगी। अबे भाई ये तो 8 पेंचर निकला है, एक होता तो मैं लगा देता, 8 नहीं मैं लगा सकता भाई। मैंने तो जाके अपने जलसे में तकरीर करनी है, उठा अपनी साइकिल। मालशी ने दोस्त को आवाज लगा रही हो, असलम अबे मेरी सीट पे ना किसी को बैठने देना, मैं अभी आ रहा हूँ असेंबली, बस एक टांग रह गई है। आधा घंटा लग जाएगा। टांग मेरा मोहम्मद इरफान करेक्टर की है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? भाई जी मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तारीफ कर रहा हूँ। और उधर ये काम शुरू हो गया हुआ इंडिया में। तुम देखना गरीब सारा आगे आ जाना। अब असेंबलियों में हुक्मरानों के कुर्सियों में सब गरीब बैठे होंगे, अमीर उधर छुपता फिरेगा एक दिन। ये याद रखना मेरी बात। अच्छा, ये गरीबों ने अमीरों के हक में तकरीरें शुरू करनी है, उनको हौसला अफजाई के लिए। गरीब बेचारा तकरीर में कह रहा होगा ये अमीर को भी जीने का हक हासिल है। हम इंशाल्लाह ये अरबपति करोड़पति लोगों के हकूक का तहफ्फुज करेंगे, फिक्र न करें। पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर ने कहा है कि 5 साल तक हम इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ तो ठीक है ना, क्या जरूरत है? एक पेन नहीं जाना तो उधर क्यों पूछे? मेरा ख्याल है आपको खुद भी अंदाजा नहीं आपने क्या बयान दे डाला। मिस्टर आई एम डॉक्टर जहांगीर बदर। वो डॉक्टर तो है सर, लेकिन आपने बयान ये दिया कि 5 साल तक आप इंतखाबी सियासत से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे, यही कहा है जो हमारे साथ हुई है। लाताल्लुकी क्या, हम तो उधर देखना ही नहीं चाहते। बलदियाती इलेक्शन अगर जमाती बुनियादों पे होते तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अगर जिमनी इलेक्शन होता तो भी नहीं लड़ेंगे। तो बार बार हारे, हम बार बार हारे। मिस्टर हारने पे भी पैसे लगते हैं, पल्ले से पैसे भी लगाए और हारे भी। और यकीन करो जब कीमे वाले नान पल्ले से खिलाने पड़ते हैं ना तो लाग पता जाता है। किसी के बंदा मुफ्त में खाड़ा हो तो उसका टेस्ट ही और होता है। जब पल्ले से जेब से पैसे लगा के दूसरे को खिला रहे हो तो लाग पता जाता है। इन लोगों को तो बस यही पड़ी हुई है ना कि इलेक्शन लड़े जी, इलेक्शन लड़े। कितने की वाड़ी लड़े यार, हाड़वाड़ी हाड़े, हाड़वाड़ी हाड़े। और वैसे भी इलेक्शन लड़े तो किसके सड़ पे लड़े? वोटर तो कहीं रह गया, दूरबीन लेके भी ढूंढने निकले तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलता। जाले पता नहीं किधर चले गए।
ایک جیالے اور ایک میٹھے خربوزے کبھی بہت ہوتے تھے، اب نظر ہی نہیں آتے۔ اب تو کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر کے گھر کو شادی کا فنکشن ہو تو ادھر ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اوپر جھنڈے چنڈے لگا لو، یہی جلسہ لگے ہو، تو بندے اکٹھے نہیں ہو۔ اب بدر صاحب اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پیپلز پارٹی بہرحال ایک بڑی سیاسی قوت ہے آج بھی۔ لو ایسی باتوں کو کور تو میں نے کرنا ہے، آپ ایویں ہی کر رہے ہیں۔ میرے سے کور نہیں ہو رہا، وہ ایویں بڑی جماعت ہے۔ بات تو ہو رہی ہے الیکشن ہارنے کی، بڑی جماعت بھی ہار ہی جاتی۔ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں حسن دی کلاشن کو ڈر دینے میں تو اے عاشق لوگ، سچی اکھ میٹاں تے ہون کئی پھیر، کبھی اکھ میٹاں تے مارا سارا شہر۔ کلاشن کو کیا آپ نے اعلیٰ ذوق پایا ماشاءاللہ۔ یہ ذوق کی بات نہیں ہے، یہ مسٹر کلاشنکوف جو ہیں وہ چند دن پہلے مر گئے ہیں بیچارے، ان کو ٹربیوٹ پیش کر رہا ہے۔ تم تو جو ٹاپک پسند ہو وہ لے آتے ہو۔ اتنا بڑا آدمی چند دن پہلے فوت ہوا ہے، اس کو ایک لفظ نہیں اس نے کہا اس کے لیے، تو میں نے کہا کہ چلو پھر اس پہ جو گانا بنایا گیا ہے پاکستان میں وہ تو اس کو پیش کیا۔ کتنا بڑا آدمی تھا وہ؟ یار کو اللہ کا نام لو، یار کو چھوٹا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی، میرا خیال ہے اتنا کو تو ضرور ہو رہا ہے، پوری دنیا پہ اس کا نام ہوا ہے، یعنی 2 کلاشنکوف جتنا ہوگا وہ۔ ہاں یہ ہے، ایک جو اس نے بڑھائی ہے تو اس سے تو چھوٹی ہوگی۔ اچھا ویسے اس کی ایجاد کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کلاشنکوف کا نام ذہن میں آتے ہی جو ہے نا وہ ایک منفی تاثر ابھرتا ہے، حالانکہ دنیا بھر میں کلاشنکوف کو آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں وہ تو ہمارے ملک کے اندر ایسا ہوا ہے نا کہ بدماشوں نے کلاشنکوفیں پکڑ لی اور فلموں میں کلاشنکوفیں چلنی شروع ہو گئی تو خون خرابے کے لیے استعمال ہوئی، اس لیے ہم منفی سوچتے ہیں۔ کلاشنکوف کو دیکھو کتنے اعزازات حاصل ہیں اس ایک ایجاد کو، کہ جب بھی دنیا کی 10 سے 15 بڑی ایجادات کا ذکر آتا ہے، ان ایجادات کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا کو ریولوشنائز کر دیا، بدل کے رکھ دیا، تو ہمیشہ کلاشنکوف کا اس میں نام آتا ہے، ہمیشہ۔ اچھا جی۔ اور کلاشنکوف کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ یعنی واحد ایجاد ہے جو کسی ملک کے قومی پرچم پر بھی ہے۔ تمہیں پتہ؟ ہاں، موزمبیک کا قومی پرچم دیکھو تو اس پہ کلاشنکوف کی تصویر ہے، میخائل کلاشنکوف کی نہیں، کلاشنکوف ہتھیار کی، گن کی تصویر ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے پرتگال سے آزادی حاصل کی تھی تو اس میں کلاشنکوف کا ہتھیار کا ایک بنیادی کردار تھا، اور افریقہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں یا چلی تھیں ان میں کلاشنکوف کا بنیادی کردار ہے۔ اچھا جی، میں نے سنا کہ یہ افریقہ کے کئی ملکوں میں کلاشنکوف پہ گانے بنے ہوئے ہیں، ہماری طرح جیسے ہم نے بنائے۔ بالکل ہم نے بنائے ہیں، وہ چونکہ اس کو پرائڈ سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے اس کے نام پہ، کلاشنکوف کے نام پہ نہ صرف گانے بنائے ہیں بلکہ بچوں کے نام رکھتے ہیں وہ۔ اچھا جی، مبارک ہو آپ کے گھر کلاشنکوف پیدا ہوئی۔ یہ کرتی اگلا کہتا ہے ہاں جی بس کلاشنکوف آ گئی۔ اچھا چلے میری طرف سے اس کو یہ 2 درجن گولیاں سلامی دیجیے۔ تو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو میخائل کلاشنکوف جب اس نے کلاشنکوف ایجاد کی ہے اس کے پیچھے بڑی خوبصورت ایک بڑی زبردست ہسٹری ہے جس میں مطلب ایسپریشنز شامل ہیں، کیسے انسان کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے یا ضرورت ایجاد کی ماں کس طرح بنتی ہے۔ اسی طرح بنتی ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں، تمہیں پتا نا کلاشنکوف اور پاکستان کا جو سن پیدائش ہے وہ ایک ہی ہے، 1947۔ اچھا 1947؟ ہاں کیا بھائی، یہ تو کلاشنکوف تو بہت چل رہی ہے، پاکستان بیچارہ چل نہیں رہا۔ اللہ خیر کرے گا، چلے گا کیوں نہیں۔ تو جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی اور روس کی فوجیں آمنے سامنے تھیں تو جرمنی کے پاس ایک لاجواب چیز تھی، اور رشیا جو تھا، رشین فوج وہ بالکل اس حوالے سے تہی دامن تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جرمن کے پاس کیا تھا جی؟ جرمنز کے پاس ایک لاجواب چیز تھی، STG-44۔ یہ گن ہے کوئی؟ جی گن تھی۔ کمال اس میں یہ تھا
کہ وہ سنگل فائر بھی کرتی تھی اور بوقت ضرورت وہ مشین گن کا روپ بھی دھار لیتی تھی. واہ واہ واہ. اب تو گاڑیاں بھی آ گئی ہوئی ہیں نا, مینول پہ بھی چل لیتی ہیں اور آٹومیٹک گیئر پہ بھی کر لی جاتی. اس کے مقابلے پہ رشینز کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہر ایک فوجی دستے کے ساتھ ایک مشین گن ساتھ لازمی رکھنا پڑتا تھا, اور اگر وہ مشین گن بردار جو بندہ تھا وہ مارا جاتا تھا یا مشین گن خراب ہو جاتی تھی تو پورے دستے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا تھا. تو یہ جو میخائیل کلاشنکوف تھا یہ اس جنگ میں خود ایک فوجی تھا اور ٹینک بردار دستے کا ایک رکن تھا. تو خود بھی اسی طرح زخمی ہو کے وہ واپس رشیا پہنچا تھا. اور دیگر زخمیوں کے ساتھ, زخمی فوجیوں کے ساتھ ہاسپٹل میں لیٹا ہوتا ہے. سارے فوجی جو ہے وہ کوسنے دے رہے ہوتے ہیں اسی جرمن گن کو, STG-44 کو, کہ یار ہمیں تو یہ لے کے بیٹھ گئی ہے. تو بس اس کے ذہن میں خیال ہے کہ میں نے یہ بنانی ہے. یہ STG-44 کے مقابلے میں آئی ہے کلاشن کو, اور پھر اس نے دن رات محنت کی. ایسی میں حسن دی کلاشن کو ڈر دینے میں تو یہ عاشق لوگ. اور تم یہ دیکھو کہ اس کی محنت رنگ کیسے لے کے آئی کہ اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کی کہ جو آج فوج کے پاس بھی ہے, پولیس کے پاس بھی ہے, کوسٹ گارڈز کے پاس بھی ہے, اور ایک ہی وقت میں دہشت گردوں کے پاس بھی ہے, ڈاکوؤں کے پاس بھی ہے, چوروں کے پاس بھی ہے, نقب زنوں کے پاس بھی ہے. ہاں جی ہاں جی مل جاتی ہے عام. اور دوسری بات یہ کہ اتنی مہنگی نہیں رہی. ہاں مہنگی نہیں رہی, شروع میں بہت مہنگی تھی. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ اس وقت دنیا بھر میں کلاشنکوف موجود ہیں. 10 کروڑ سے زیادہ, اس میں سے 75% اصلی ہیں اور 25% نقلی ہیں. اور نقلی کلاشنکوف بنانے والے جو سر فہرست ملک ہیں ان میں چین, اسرائیل اور پاکستان شامل ہے. واہ واہ واہ. نہیں, پاکستان نہیں کسی بھی برے کام میں پیچھے ہوتا. اچھا, رشیا نے جن 30 ملکوں کو کلاشنکوف, اصل کلاشنکوف بنانے کے لیے فرنچائز دی ہوئی ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے. اچھا اچھا اچھا. کلاشنکوف جو ہے نا جی, وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شروع میں آئی تھی تو کہتے تھے جی 10 لاکھ روپے کی گن آئی ہے کلاشنکوف جو ہے. تو پھر بیچ میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ 80 ہزار کی بھی بکی تھی, 50,000 تک بھی آ گئی تھی. اب پتہ نہیں کتنے کی ہے, میں نے تو اب خریدی نہیں. میں لاسٹ جو خریدی تھی نا میں نے وہ کیڑے والی نکل آئی تھی. اور شروع میں جو اس کو سمگل کرتے تھے نا, اس کے 8 پیس ہوتے ہیں. وہ اس کو کھول لیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندوق ہے, اس کو جوڑ لیں تو وہ بندوق بن جاتی ہے. شروع میں اس کو سمگل جو کرتے تھے اس کے 8 پیس علیحدہ کر کے تو گاڑی کے انجن کے ساتھ فٹ کر کے ادھر لاتے تھے. پتہ ہی نہیں تھا چلتا ان کو. تمہاری انفارمیشن تو زبردست ہے. اسمگلنگ کے حوالے سے, کلاشنکوف کے حوالے سے. کلاشنکوف سمگل کرتا مجھے یار ایک پولیس افسر نے بتایا تھا. مجھے غلط بندہ نا پیٹ کرو. تم نے کوٹ شوٹ ویسا پہنا ہوا ہے نا, اگر کالی اینک لگا دو تو کلاشنکوف پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں, لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. میں بتا رہا تھا میں کلاشنکوف کے متعلق. یہ مجھے کلاشنکوف کے متعلق ایک پولیس افسر نے جو تفصیل بتائی ہوئی ہے نا, اس نے یہ بھی بتایا کہ جی یہ ایسی گن ہے, اس لیے یہ بڑی پاپولر ہوئی ہے کہ اس میں سے چونکہ ریپڈ فائر نکلتا ہے, کتنے سارے اکٹھی گولیاں نکلتی ہیں ایک باری گھوڑا دبانے سے, تو دوسری جو ریپڈ فائر کرنے والی بندوقیں ہیں نا وہ گرم ہو جاتی ہیں برسٹ نکال کے. یہ بھی گرم ہوتی ہے مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ باقی بندوقوں کو تو رکھنا پڑتا ہے نا ٹھنڈا کرنے کے لیے, ساتھ دلانے کے لیے. اس کو اگر یہ گرم ہو تو اس کو پانی میں ڈبو دیں, فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر چلانی شروع کر دیں اور چلتی ہے. اچھا, پھر گولیاں بھی نکلتی ہیں اور پانی بھی نکلتا ہے. نہیں پانی نہیں نکلتا یار, ہنسنے والی باتیں نہ کیا. جب میں کلاشنکوف پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو پلیز ایسے اسٹوڈنٹ جو کلاس میں مذاق کرتے ہیں کانٹ افورڈ. اب میری فیلنگز کو سمجھتے ہو نا, جب میں سیریس بات کر رہا ہوتا ہوں اور تم بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ فیل تو برا ہی ہوتا ہے مگر میں تو چلو مجبور ہوں. تمہاری کیا مجبوری ہے, تم تو ساتھ اپنا اخبار بھی نکالتے ہو. تم کس چیز سے مجبور ہو یار؟ میں اب 30-40 سال سے جگت پانی کر رہا ہوں تو پھر وہ تو نہیں نہ روکتا. میں تو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا جس سے ہم نے بات ادھر ادھر چلی گئی ہے کہ ہمارے یہاں کلاشنکوف کا منفی تاثر بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے
اس کے موجد جو میخائیل کلاشنکوف ہے اس کی بھی ایک عجیب سی تصویر ابھرتی ہے. حالانکہ دنیا بھر میں اس کا ایک بڑا اور رشیا میں تو اس کو ایک جنگی ہیرو کی حیثیت حاصل ہے اور ہونی بھی چاہیے. ظاہر ہے جس نے اپنے ملک کے لیے اتنی مطلب لاجواب خدمات انجام دی ہیں. تو رشیا میں تو اس کے لیے باقاعدہ میخائیل کلاشنکوف کے نام پر یادگاری سکے بھی جاری کیے گئے, یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے. اور چلے رشیا کا تو اپنا ہیرو تھا. نیوزی لینڈ جیسا جو پرامن ملک ہے وہاں پر کلاشنکوف کے لیے, میخائیل کلاشنکوف کے لیے اعزازی سکے جاری کیے گئے. اچھا ہاں باقی پوری دنیا میں یہ بڑا مشہور ہوا ہے کلاشنکوف, مسٹر کلاشنکوف, ایسی ویسی مشہور. اچھا یار یہ جو بل گیٹس کا بندہ ہے اس نے بھی بڑا اپنا کاروبار چمکایا, وہ تو سنا ہے ارب پتی ہی ہو گیا تھا. تو یہ جو مسٹر کلاشنکوف ہے اس کی بھی کلاشنکوف بہت بکی ہے, یہ بھی ارب پتی آدمی تھا. اس نے بیچارے نے کلاشنکوف سے اپنی اس بنیادی ایجاد سے بہت کم پیسے کمائے تھے. زیادہ لگتا تھا اس وقت اس کو بہرحال یہ تھا کہ اس نے ایک قومی خدمت سر انجام دی تھی, لیکن اس نے بعد میں اپنے نام پر یا رائلٹی کے حوالے سے خاصے پیسے کمائے تھے. اچھا ہاں مطلب ایک شراب نے ایک ووڈکا بنتی تھی, اس کا نام رکھا گیا اس کے نام پر کلاشنکوف شراب. اچھا کلاشنکوف ووڈکا, اس سے اس کو بہت زیادہ آمدن ہوئی تھی. پھر مختلف قسم کی اس نے اس طرح پروڈکٹس کے لیے اپنی رائلٹی دی تھی, اپنا نام بیچا تھا. بندوق کے لیے نہیں, بندوق سے ایگزیکٹلی اس نے بہت کم پیسے کمائے تھے. اور پھر جب مرا ہے تو $2 کروڑ تھے لگ بھگ اس کے اکاؤنٹ میں. اب تیرے ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور ڈالر بھی تو کتنا مہنگا ہو گیا. $2 کروڑ لے کے ادھر آیا تھا لاہور, تو اس کے مکڑے ہی نہیں تھے ساری زندگی. ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر سال 2.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ کلاشنکوف سے ہلاک ہوتے ہیں, لیکن اس نے اپنی ایجاد کردہ کلاشنکوف سے آج تک ایک بندہ بھی نہیں مارا تھا, میخائیل کلاشنکوف نے. بہت اچھے, ایک بندہ نہیں مارا تو پھر وہ اپنی کلاشنکوف کے ساتھ چھپکلیاں مارتا تھا گھر میں. یار بڑا وہ رومانٹک قسم کا بندہ تھا, تمہیں پتا بیچارہ شاعر بننا چاہتا تھا. اچھا اس نے بات بڑی خوبصورت کی ہے, بننا شاعر چاہتا تھا کلاشنکوف بن گیا. دیکھ لو نا, یہ قدرت کا کھیل ہے یا قدرت کا جبر تھا. ہائے بیچارہ دیکھو شاعر بننے کی بجائے کلاشنکوف بن گیا. وجہ شہرت اس کی شاعری کی بجائے کس طرف نکل گئی. اور اس نے اس کی جملہ اس کا بڑا خوبصورت ہے, کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے دنیا میں برے شاعروں کی کمی نہیں تھی, اس لیے کہتا ہے کہ میرے شاعر نہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑا. کتنا یار اچھا آدمی تھا, مانتا تو تھا نا. آج کل تو ہوئے اتنا برا شاعر جو ہے نا, اس کا گاڑی کا دروازہ ڈرائیور کھولتے اور وہ لوگوں کو ہاتھ ہلا کے ایسی گاڑی میں بیٹھتا ہے جیسے اسد اللہ غالب کی گئی ہے, اس نے مرمت کی ہے. اچھا جی, امریکہ کو تو اس مسٹر کلاشنکوف پہ بہت وٹ ہوگا, چونکہ اسامہ بن لادن کے پاس بھی سنا کلاشنکوف ہی تھی. وہ امریکہ کی طرف سے ہی دی گئی تھی. اچھا جی, ہاں جی, گفٹ تھا, وہ گفٹ تھا. امریکہ کو کلاشنکوف پہ ایک اور بھی وٹ تھا. وہ بھی وٹ ہی کہہ رہے, میں نے انگلش والا وٹ کہا ہے. اچھا وہ والا وٹ تھا. یہ کیا بات ہوئی, امریکہ کو اس پہ ایک اور بھی کیا تھا, وٹ کا مطلب تو کیا ہے؟ اچھا سنو تو صحیح, میں تو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو امریکہ کو ویتنام کی جنگ میں ہزیمت اٹھانا پڑی تھی اس میں بھی کلاشنکوف ہتھیار کا بنیادی کردار. یعنی ویتنام والوں نے بھی یہ کلاشنکوف بھی استعمال کی تھی بہت زیادہ. ہر ویتنامی گریلے کے پاس لازمی طور پہ کلاشنکوف ہوا کرتی تھی. پھر تو امریکہ والے یہ گانا نہیں سنتے ہوں گے, میں یہاں حسن دی کلاشنکوف. یہ تو پنجابی عزیز ہے, باقی وہ کہاں سنیں گے, یہ تو انگریزی میں کر کے سنا دیتے ہیں, آئی ایم کلاشنکوف آف بیوٹی. آگے رہا ترجمہ کرو فٹا, پورا سناؤ, پورا سناؤ. بریک نہیں آنے دے رہا, جلدی ترجمہ کرو. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حسب ڈاک کے لیے تیار ہو جائیں عزیز صاحب. جی اچھا, پہلا میں SMS پڑھنے لگی ہوں. علینا نعیم لکھ رہی ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, آپ ہر دفعہ کسی نہ کسی بات پر اپنے ہمسائے کی مثال دیتے ہیں اور ہر دفعہ ہمسائے کا نام ڈفرنٹ ہوتا ہے. جی جی,
نہیں پڑے کیا گئے, تمہارا کیا خیال ہے مسایا وہی ہوتا ہے صرف جس کے ساتھ کاند سانجھی ہو. اب تم 40 گھروں کو لے آؤ گے؟ 40 نہیں, میں 400 کو لے کے آؤں گا ساتھ. ہمارے محلوں میں جو ہمسایہ گیری ہوتی ہے یا جو محلے داری ہوتی ہے وہ بڑی وسیع ہوتی ہے. ہم کو بڑے پوش علاقوں میں تھوڑا ہی رہتی ہے جہاں پہ ساتھ والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے. مگر یہ بٹیا کہتی کیا ہے ذرا بتائیے. آپ بتائیے کہ آپ کا محلہ اتنا بڑا ہے یا آپ سرائے میں رہتے ہیں؟ نہیں بیٹے, آپ یہ بھی نہ سوچو کہ میں گراؤنڈ میں رہتا ہوں اور ہمارا کلا ہی کار ہے, ارد گرد کافی لوگ رہتے ہیں. صحیح. اور کہہ رہی ہیں آپ ہمیشہ سیریس بات کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا کہ میں سیریس بات کر رہا ہوں. نہیں بیٹے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو مزاحیہ آدمی ہے اس لیے اس طرح کی جگتیں کرتا ہے. یہ سیریس بات میں سے کوئی دھواں نہیں نکل رہا ہوتا ہے جس وجہ سے میں آنکھیں بند کرتا ہوں. ہاں, اگر کسی اسلامی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو اور کسی بڑی ہستی کا ذکر آئے یا نام آئے تو آنکھیں بند کسی وقت اور ادب اور احترام کے. اور ایسی کوئی بات نہیں بیٹے. اچھا جی, محمد بابر شہزاد نے لکھا ہے, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی بابر صاحب. جنید صاحب, حسب حال ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے اور عزیزی صاحب کی باتیں ہمیں تمام دکھ بھلا دیتی ہیں. اللہ پاک آپ کو دکھ لگائے ہی نہ جی, اللہ پاک خیر کرے. یہ تو بیچارہ دکھ بھی ہنس کے گیار دیتا ہے. جنید صاحب, آپ نے 22 دسمبر 2013 کے پروگرام میں عزیزی صاحب کی بات پر انہیں لقمہ دیتے ہوئے کہا کہ یار تم نے اچھے بھلے ریسپیکٹیبل ویور کو نابینا بنا دیا. یقیناً آپ نے غیر ارادی طور پر یہ جملہ کہا ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نابینا افراد ریسپیکٹیبل نہیں ہوتے. امید ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں گے. نہیں, خدا نخواستہ قطعی طور پر میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہنے کا, اور جیسا انہوں نے خود اپنے خط میں کہا کہ میں نے یہ غیر ارادی طور پہ کہا, اور اس کا مطلب یہ نتیجہ اس سے نکالا جا سکتا ہے, ڈرائیو کیا جا سکتا ہے, خدا نخواستہ. اور اگر میرے اس جملے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں. اب بالکل بالکل. اور ویسے بھی جناب یہ تو اب بڑا واضح ہو چکا ہے اور سب کے سامنے یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ نابینا حضرات جو ہیں ہمارے دوست, ہمارے بھائی, وہ تو بڑا بڑا اعلیٰ آنکھوں والوں سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے گجرانوالہ میں ایک پروفیسر صاحب ہیں انگلش کے, اور وہ نابینے ہیں جن کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی. ہاں, ہمارے پروگرام میں بڑی پھر ہم نے ان کے لیے آواز بلند کی تھی. وہ پروفیسر صاحب سارے گجران والے کو خود روشنی دکھا رہے ہیں, آنکھوں والوں کو روشنی دکھا رہے ہیں جناب. اچھا جی, اگلی میل ہمیں نعمان صفدر نے ساہیوال سے لکھی ہے. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, آپ نے میرا فخر سے بلند سر شرم سے جھکا دیا ہے. اللہ رحمت کرے. کیا میں ہر سال سردیوں میں اپنے سارے دوستوں کو کہتا تھا کہ میرے عزیزی انکل اصل جوان آدمی ہیں جن کو سردی بالکل ہی نہیں لگتی, اور وہ بنا کسی جرسی یا سویٹر کے آ کے پروگرام کرواتے ہیں. جبکہ جنید ایسے کرو, دوستوں سے سوری کر دو بس. بہت ٹھنڈ ہے, تمہاری مہربانی, مجھے ہمیں پوئے چڑھا کے پھر میں ٹھنڈ لگوا دوں. جبکہ جنید انکل بزرگ آدمی ہیں جو کہ کوٹ پہنے بغیر بیٹھتے ہی نہیں. مگر ان سردیوں میں آپ نے اتنی موٹی جیکٹ کیوں پہنی ہوئی ہے, یہ بتائیے. بس بیٹے یہی ہوتا ہے, ینگسٹر جو ہوتے ہیں نا وہ شروع میں نہیں کچھ پہنتے, پھر ٹھنڈ لگے تو پھر کوٹ کھا کے میری طرح جیکٹ پہنتے ہیں. تو بزرگ جو ہیں وہ شروع سے ہی اپنا خیال رکھتے ہیں, بس اتنا فرق ہے. ٹھنڈ لگ گئی تھی یار, نہ ایسے کرو اللہ کا واسطہ. اچھا جی, ملتان سے عبد الحسیب لکھتے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل, میں بھی آپ کی طرح مراسیوں سے جگتوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. کاروبار کے لیے سنہری اصول بتا دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ جگتیں تول کے لینی ہے یا درجن کے حساب سے. تمہارا ایک جملہ پکڑا گیا استاد. دیکھیں اصل میں یہ جو میراثی لفظ ہے نا جی, یہ وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس میراث ہو کسی کام. اچھا, تو یہ جو ہے نا اپنا یہ لفظ یوز ان کے لیے کیا جاتا ہے جو جن کے بڑے ان کے بڑے ان کے بڑے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. صحیح. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل عزت ہیں اور بڑے پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں شامل ہیں. بالکل. مگر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا کام, پہلے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں, چونکہ اکثر جگتیں جو ہیں نا وہ کہانی نکل آتی ہیں تو پھر واپس نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ میں آپ کو جگتوں کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بات کروا دوں کسی سے, بعد میں مال خراب نکل آئے تو تم پھر میرے پیچھے پڑ جاؤ.
اور دوسری جو نقصان دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جگتوں کا کاروبار شروع کر لو گے تو پھر تمہیں ٹھنڈ بھی لگنی شروع ہو جائے، کیونکہ جو بھی جگتے کرتے ہیں نا اس کو پھر جیکٹ جکٹ پہن کے مفلر لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو ٹھنڈ جلدی لگتی ہے۔ اچھا، ایک اسے ٹھنڈ جلدی لگتی ہے اور ایک اس کو کریلے گوشت پھر کھانے پڑتے ہیں۔ جو مہنگائی بہت ہو گئی اب افورڈ نہیں ہوتے، اس لیے رہنے دو جگتوں کو، تمہاری مہربانی۔ تو عزیز صاحب یہ تھے سنہری اصول؟ یہ سنہری اصول نہیں ہے، یہ دوسہری اصول ہے۔ سنہری اصول اچھے کام کے ہوتے ہیں، اس کام کے دوسہری اصول ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اس یک بستہ سردی میں عام آدمی کی مشکلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیقہ۔ یک بستہ تو ہوتا ہے کتابیں اور سلیٹ رکھنے کے لیے، یک بستہ تو نہیں نہ ہوتا۔ نہیں، یہ سردی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، سردی جو ہوتی ہے وہ بھی بستے میں تھوڑی آتی ہے، سردی اور تختی یہ نہیں آتے بستے میں۔ اچھا، بستے میں سلیٹ آتی ہے، کتابیں آتی ہیں ساری۔ آج تو بڑی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ بڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے تھوڑی کو۔ اچھا، ہاں، میرے پاپا لائے تھے۔ پاپا ہو کہتے جیکٹ لے گیا تو میں نے ابے کو بڑا چیڑا تھا، میں نے کہا اب اسے پاپا بن گیا ہے۔ لنڈے سے لے کے آئے؟ وہی لنڈے سے نہیں لے آیا، جیب کے بچوں 2 ملوک بھی نکلے سن۔ اچھا، لنڈے چملوک کو دون دینے۔ اچھا، بڑا تیز ہے، اس کو پتا ہے باہر ہم لوگ نہیں۔ اچھا، ابا لے کے آیا تھا، کہتا میری فیکٹری کا چوکیدار کہندا سی پیا میں بیچ دینی، میرے کو 2 نے ابے نے چیک لے لیا۔ اچھا، 150 روپے کی ابے کو پوڑی ہے۔ اچھا، ابا کہتا لونٹیا تو بڑا وڈا ہو گیا، تینو پوڑی ہوئی نہیں آندی۔ ابھی میں آنے لگا تھا نا تو ابا کارڈ آ گیا سی، کھیت سے بڑھ گیا سی، پھر مجھے کہتا تھا کہ تو پاجا میری جیکٹ۔ اچھا، مجھے تو نہیں اتنی سردی لگتی، نہیں لگتی؟ میں تو سردیاں چ بڑا مزہ کرنا وا، سردیاں دا ایک اور بڑا مزہ آتا ہے، جیڑا بندہ سگریٹ نہیں پینا پیتا اس کے بھی منہ میں سے دھواں نکلتا رہتا ہے، کمرے چ جاؤ تو پھر نہیں نکلتا دھواں۔ جب میں فیکٹری سے آتا ہوں نا کام سے تو رستے چ میں بڑے دھوئے چھاڑنا، ادھر بھی نہیں آ رہا، یہ اندر بیٹھی ہوئی، اندر بیٹھے ہوئے نا، بند ہے اس لیے بہت وجہ ہے، ادھر بھی کوئی رہتا ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ تو گوچ کیوں نہیں کاٹ دی؟ میری بہن نے امی نے ماریا سی، گوچ نیچے کاٹ دی۔ اچھا، چلو اگلی دفعہ جب آپ آؤ گے تب نہیں تیری امی مار دی، یہ کوئی نہیں ہے، یہ امی نہیں ہے، ویکے پروگرام کے اینکر ہیں یہ والے جی۔ یہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ تم کو انعام بھی ملے گا ادھر آنے کا۔ اچھا، یہ بڑا چنگا بندہ ہے۔ اچھا، یہ اب میں جیکٹ پہن کے آیا ہوں نا تو اب منہ سے دھواں کٹ نکل جائے۔ ہمارے کمرے چ کارڈ ویسے ہی بڑا دھواں ہوتا ہے، سردیوں میں گیس اماں کہتی ہے بالکل ہی مک جاتی ہے، پھر گیس سے نہیں روٹیاں پکاتی، پھر اماں لکڑیاں والا چولہا بھی باڑو چک کے ویڑے چو کمرے چ لے آندی۔ اچھا، کہتی ہے اندر ٹھنڈ بھی نہیں ہوتی تو کمرہ بھی نگا ہو جاتا ہے، پھر اندر ہی روٹیاں پکاتی ہے نا اماں تو پھر بڑا دھواں ہوندا کمرے میں۔ تو انڈا پکا لے لے، انڈا پکا لے لے، ساڑا پورے پکاتے ہیں یار، ساڑا کھا بھی جاتے ہو خود جی؟ ہاں بابا کھا بھی جاتا ہوں، کوئی اور بات کرو۔ اور کون سی بات کر، میں نے اب فیکٹری بند ہوئی تھی نا، سردی ہو گئی ہے نا تو گیس بند ہو گئی ہے، تو حاجیوں نے پیچھے بڑا کمرہ ہال بنانا شروع کر دیا۔ ہال؟ ہاں، ادھر کہتے ہیں ادھر دوجیاں مشیناں لا لینیاں لے سی،
اچھا ادھر میں انہوں نے مجھے مستری کے ساتھ لگا لیا. واہ. ہاں ابا بھی اب فیکٹری تو نہیں جاتا, پھر ابا منڈی جاتا ہے سویرے. اچھا ہاں سبزی منڈی چلا جانا. ابا کہنا ٹوکڑے چوکڑے چنگے بھلے پیسے بنا دے ابا. ایک دن میں نے خود دیکھا اتنے بڑے پیسے سن ویاں دے لوٹ. اچھا جیب چپا لے سو کہ مینو اسلم نے دیتی ہوئے. اسلم ٹانگے والا اس کا یاد ہے نا, تو کہتا انہیں دیتی ہوئے نے دیسی مرغی لے آنا. اچھا 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 اچھا. میں کہتا ہوں مجھے دے دے پیسے, میں تجھے مرغی گلی چوک کے دے دینا وا. اچھا آگے سے اس نے مجھے ماریا جی. اوہو. کہتے بھوکے مر جاؤ چوری نہ کرو. شرما گلی چوک میں ککڑیاں چوکنا ہے. اور میں نے کہا میں کدو چوکنا ہوں. پاسلی موڑا نے چوک کے پکائی سی تے مینو نے دسیا سی. اچھا میں کہا میں تو نہیں چکی. کہتا خبردار کو تو جی گل کی تھی. اما تو نہیں مجھے مارتی, صرف ابا ہی مارتا ہے. اما تو میرے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے, اب خود ہی پھونکنی کے ساتھ پھونکے مار مار کے آگ جلا رہی تھی. آنکھیں لال ہو گئی اما کی. میں نے کہا میں اما جلا دیتا ہوں. کہتی ہے نہیں پتر تیری آنکھیں کوئی آگ نہ پایا جاوے. مجھے نہیں وہ کچھ بھی کرنے دیتی. یہ سرما بھی اما خود ڈالتی ہے. ہاں پیارا لگتا ہے بہت. اما بھی کہتی ہے کہ تینوں بڑا پیارا لگتا ہے سرما. میں کہا مینو پتا پیارا ہی لگتا ہے تو مینو پانی ہے نا. اور کو اپنے پتر نو تلاوا تو نہیں نہ پانی. تلاوا پا کے گڈی اڈا لے تو میرے کو نہیں اڈائی جاندی. مجھے تلاوے ڈال کے چھانا دینا ہے. اچھا پھر میں چلا لینا وا. اور میرا کھیس ادھر پڑی آیا چی پڑا رہے گا, فکر نہ کرو, ادھر ہی ہوگا, کہیں نہیں جائے گا. چھانے دائے مینو ماری نا. اچھا تو چھانے کا کھیس لے کر آئے ہو. ہاں تو پھر کی ہے وہ جی جب اما بیمار ہوئی سی تو میری اما نے اپنا سویٹر نہیں تھی دیا ان کو. اچھا میری اما نے 2 ہفتے نہیں تھی مانگا ان سے. اچھا تو بیچاری کے پاس سویٹر بھی نہیں تھا. نہیں میں اس کو دے کے آیا تھا اما کا سویٹر. اس نے نہیں تھی مانگیا. اچھا اما نے خود ہی کیا تھا کہ جا پتر دے آ دی اما بیمار ہے چھانے دی. خالہ نو دے آ جا کے. میں دے آیا تھا. اما کہتی ہے پہلے تو جن بھی امیر نے پلیاں کوٹیاں والے کھوکھڑ بھی اور ملک ہونی بھی, کہتی ہے پہلے تو سردیاں گرمیاں کے کپڑے ادھر آ کے ساڈے دے جاتے ہوتے تھے کوارٹر ہر سال ہی. کہتی ہے اب تو کوئی کسی نو منہ ہی نہیں لاندا مارے بندے نو. ان کے گھروں میں الماریاں بڑی ہوتی ہیں, چوہے سویٹر کھا جاتے ہیں, یہ مارے بندے کو نہیں دیتے. میں کہا ماں چوہا کتنا سویٹر کھا جانا, انہیں سردی لگتی. ناظرین یہ تھا اس سال کا آخری حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے, اگلے سال. آپ سب کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد. خدا حافظ.